ابھی کچھ دیر آپ حضرات ذرا تقریر سن لیں، پھر کھانے پینے کا سلسلہ انشاءاللہ پروگرام کے بعد میں بھی جاری ہو سکتا ہے۔ اور آپ حضرات تھوڑا آگے آ جائیں، جگہ خالی ہے، کولر کی ہوا بھی آپ کو پاس میں آئے گی تو اچھا لگے گا۔ آپ حضرات جو پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا ادھر آ جائیں، قریب رہیں گے تو اچھا رہے گا۔ اور کمیٹی کے لوگ بھائی آپ سب شامل ہو جائیں بہتر رہے گا ماشاءاللہ۔ اللہ آپ حضرات کی محفل کو قبول فرمائے، آمین۔ اور ممبر نور پر ہاں یہ ہمارے بھائی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، بائکوں پر بیٹھے ہیں، آپ حضرات ادھر آ سکتے ہیں، آ جائیے۔ ادھر ادھر کھڑے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے ہیں آپ حضرات۔ کلیئر ویڈیو بنانی ہے، جب تک یہ بولنے ہیں چلے کلیئر پاس سے ادھر چلے آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ کھڑا ہے پیڑ کے پاس، ابھی ایسا ہو کہ جلوس میں جانے کے بعد تھک گئے ہیں، چلے سنیں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر؟ جی انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ اور پڑھیں، نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کے خلق عظیم تر نے سبھی کو کلمہ پڑھا کے چھوڑا۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں اور بس سنیں۔ آپ حضرات اور یہ ماشاءاللہ کمیٹی کے حضرات نے بھی بڑی محنتیں کی ہیں اس محفل کو سجانے میں۔ رب تبارک مزید ان کو استقامت عطا فرمائے۔ آپ حضرات بھی بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر سن لیں۔ ایک شاعر نے کہا کہ نبی کے خلق عظیم تر نے سبھی کو کلمہ پڑھا کے چھوڑا، لات و عزا کے ہر پجاری انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا۔ عمر تھے غصے میں چور اتنے، گئے تھے حضرت کو قتل کرنے، مگر رسالت کی ایک نظر نے انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر رسالت کی ایک نظر نے انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا۔ اور میرے نبی کی وہ شان خدا کی قسم اپنوں نے ہی نہیں غیروں نے بھی مصطفیٰ کی تعریف کی ہے۔ ہندو دھرم کا ایک شاعر ہے جس کا نام پنڈت درگا پرساد۔ کیا نام؟ پنڈت درگا پرساد۔ وہ قلم اٹھاتا ہے اور مصطفیٰ کی تعریف میں لکھنا شروع کر دیتا ہے، حکم رسول پاک پر قربان ہو گئے، دست نبی پر صاحب ایمان ہو گئے۔ حکم رسول پاک پر قربان ہو گئے، دست نبی پر صاحب ایمان ہو گئے۔ اور کیوں پتھروں کو اپنا خدا مانتے ہیں لوگ، پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں دبا کر لایا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، کہا آپ نبی ہیں؟ کہا بے شک میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ کہا اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ مصطفیٰ نے اشارہ فرمایا کہ جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بولے میں کیا ہوں، یا میں خود بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا جو میرے ہاتھ میں ہے اگر وہ بتائے تو اس سے بہتر کیا ہوگا؟ خدا کی قسم میرے نبی نے اشارہ فرمایا، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر شاعر نے کہا حکم رسول پاک پر قربان ہو گئے، دست نبی پر صاحب ایمان ہو گئے۔ کیوں پتھروں کو اپنا خدا مانتے ہیں لوگ، پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور ایک دوسرا شاعر جس کا نام پنڈت کالکا پرساد، وہ قلم اٹھاتا ہے اور مصطفیٰ کی تعریف لکھنا شروع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے۔ آپ حضرات میری طرف توجہ کریں، آپ کی بات سمجھ میں تو آئی ہے نا؟ سبحان اللہ کہیں اگر کوئی بات سمجھ میں آئے تو، تاکہ لگے کہ ہاں ہم یہیں پر بیٹھ کر تقریر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے، پھر دولت کونین کو مٹھی میں دبا لے، اور پھر کالکا پرساد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے۔ ہر دور میں مصطفیٰ کی تعریف کی ہے۔ پورا قرآن الحمدو کی الف سے والناس کی سین تک پورے قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کی تعریفیں کی ہیں۔ ایک شاعر تھا، اس کو زہر دیا گیا، لوگوں کا مشورہ یہ تھا یہ شخص مر جائے، نبی کی نام نہ لکھنا پائے۔ خدا کی قسم
لیکن زہر نے اس پر کچھ بھی اثر نہیں کیا تھا۔ اس وقت اس نے قلم اٹھایا اور کاغذ لیا، اس پر لکھنا شروع کیا کہ کاش مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات